أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افشا عمران 40 احادیث کی اس کلاس میں آج حدیث نمبر 6 پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ 40 احادیث کو زبانی یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے، اور ان احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا ہے جو متفقن علیہ ہے اور احادیث صحیحہ کہلاتی ہیں، اور ان احادیث کو مختصر ہونے کی وجہ سے ہم روز مرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کو بڑے آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ آج کی حدیث نمبر 6 ہے کہ ظلم اور قیامت کا اندھیرا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن، حشر کے دن اس کے لیے اندھیرے تیار کیے گئے ہیں۔ آئیں حدیث کو سمجھتے ہیں۔ حدیث کا جملہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ تو حدیث کو یاد کرنے سے پہلے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے احادیث مبارکہ کی کون سی کتابوں سے لی ہے، اور اس کے بعد کہ یہ حدیث ہم تک کس راوی کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس راوی کے مختصر حالات جاننے کے بعد پھر اس حدیث کے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں کتابیں جو صحیحین ہیں ان میں موجود ہے۔ تو جب کوئی بھی حدیث جو صحیحین میں ہو، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، تو اسے حدیث کو متفقن علیہ حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں کے مصنف جو ہیں محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ان تمام احادیث صحیحہ کو جمع کرنے میں وقف کر دی تھی، اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے صحیح بخاری۔ اس میں وہ تمام احادیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر سے ثابت ہیں، اور ان کی تمام احادیثوں کو احادیث صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے محدث مسلم بن حجاج ہیں، ان کی کتاب مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف میں بھی وہ تمام احادیثیں جمع کی گئی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں، تمام راوی محفوظ ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ کتاب المظالم میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث کتاب البر والصلہ میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آئیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اصل عبداللہ تھا، والد عمر بن خطاب، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ قبیلہ قریش میں بنو عدی قبیلے سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 10 سال پہلے مکہ میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اسلام، آپ ان خوش نصیب بچوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور پوری زندگی اسلام پر ثابت رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی کرتے تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اسی راستے سے گزرنے کی سعادت سمجھتے، اور اسی وجہ سے آپ سنت نبوی پر عمل کرنے میں صحابہ کرام میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔
آپ انتہائی جلیل القدر صحابی تھے، محدث سے فقیہ تھے اور عابد تھے۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا اور آپ سے تقریباً 2630 سے زیادہ احادیث مروی ہیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جو ہے وہ آگے بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین آپ سے آ کر علم حاصل کرتے تھے اور آپ نے علم حدیث میں بہت زیادہ کام کیا اور علم حدیث اور قرآن کی روشنی میں فقہ کو مرتب کیا۔ فقہ، عبادات اور سنت کی پیروی میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، رات کا بڑا حصہ تہجد میں گزارتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے، صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور دنیا کی آسائشوں سے بے رغبت رہتے تھے۔ آپ نہایت نرم دل تھے، سچے تھے، ایماندار تھے، انصاف پسند تھے، کبھی کسی پر ظلم کرنا تو دور کی بات کسی کے حق مارنے کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس وقت آپ کی تقریباً عمر 84 ایئر یا ایک روایت کے مطابق 87 ایئر تھی اور آپ کو جنت معلیٰ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو نمایاں خصوصیات تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی تھے، سنت نبوی میں بہت زیادہ عمل کرنے میں آگے آگے رہتے تھے اور کثیر روایات کرنے والے صحابہ المکثرین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور آپ سے تقریباً 2630 سے زائد احادیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کی طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں حدیث کے الفاظ کی طرف۔ ہم نے جیسے دیکھا کہ راوی جو ہم تک اس حدیث کو پہنچا رہے ہیں وہ نہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا تھے، آپ کے ہر عمل پر سنت پر پیروی کرنے والے تھے، علمی مقام آپ کا بہت زیادہ تھا، فقیہ تھے، محدث تھے، صحابہ اور تابعین نے آپ سے بہت زیادہ علم حاصل کیا، کثرت سے روزے رکھتے تھے، تہجد گزارتے، تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کرتے تھے، انتہائی نرم دل تھے، سچے تھے اور آپ میں بے انتہا حقدار کو حق دینے کی صلاحیت موجود تھی۔ تو ان سے یہ حدیث مروی ہونا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے لیے اندھیروں کو جمع کرتا ہے۔ ظلم ناانصافی کو کہتے ہیں، کسی کے حق مارنے کو کہتے ہیں۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا، کسی کا حق چھین کر لینا یا اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانا ظلم کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ظلم ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، تاریکی کو، یہ ظلمت کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو لکھنے میں بظاہر یہ دونوں ورڈ ایک جیسے لگتے ہیں کہ ظلم اور ظلمات، لیکن یہ دونوں ڈیفرنٹ معنی میں ہیں۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا اور ظلمات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ تو یہ دونوں ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہیں۔ ظلمات اندھیرے، تاریکی کو کہا جاتا ہے، یہ ظلمت کی جمع ہے، جبکہ ظلم ناانصافی کو کہا جاتا ہے، کسی کے حق کے مارنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 طرح کے ظلم کا ذکر کیا ہے، 3 بڑی قسمیں ظلم کی اسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ظلم۔ اللہ پر ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق پورا نہ دینا، اللہ کا حق نہ دینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اللہ کو واحد لا شریک مانیں، اپنے تمام مسائل کا حل اللہ کی طرف سے حل جانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جب ہم شرک کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ اللہ پر ظلم ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری قسم لوگوں پر ظلم ہے، جیسے کسی کے حقوق کو غصب کر لینا، جھوٹ بول کر کسی کا نقصان کر دینا، دھوکہ دے کر کسی کو مال خراب بیچ دینا،
دھوکہ دے کر کسی کا نقصان کروا دینا، مار پیٹ کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں پر ظلم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا حق مارنے ہو جائے، ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ تیسری قسم ظلم کی اپنی جان پر ظلم ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے اور اس کو گناہوں میں ملوث کر کر ہم اس پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جسم جو ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم جس طرح چاہیں، ہماری روح جس طرح چاہتی ہے اس سے کام لیتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم اس سے غلط کام لیتے ہیں تو ہم اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس سے گناہ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظلم کی 3 قسمیں ہمارے ساتھ سامنے آئیں: اللہ پر ظلم، لوگوں پر ظلم، اپنی جان پر ظلم۔ اب کسی کا ناحق مال لیا، یہ بھی ظلم، آپ نے چاہے چوری کر کے لیا، ڈکیتی کر کے لیا، یا آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر لیا، ناحق، آپ کا حق نہیں بنتا اس چیز پر لیکن آپ اس کو لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یتیم ہے، اسے نہیں سمجھ اپنے مال کی، آپ نے اس کا مال کھا لیا، غصب کر لیا، یہ ظلم ہے۔ ملازم کی تنخواہ پوری نہ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کٹوتی کر لینا، ان سے جو بات طے کی ہے اس سے زائد ان سے کام لینا، یہ ظلم ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا اور ناپ تول میں زیادہ لے کر کم دینا یا زیادہ دے کر کم لینا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، یہ ظلم ہے۔ والدین، بیوی، شوہر، اولاد، کوئی بھی رشتہ ہو اس میں ان کے پورے پورے حق ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ والدین کی ضروریات پوری نہ کرنا ظلم ہے، بیوی کی ضروریات پوری نہ کرنا ظلم ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرنا ظلم ہے۔ اولاد کا حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے، انہیں سردی گرمی سے بچایا جائے، جب وہ بیمار ہو تو ان کا علاج کروایا جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ بیوی کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، بیمار ہو جائے تو اس کا دوا دارو کیا جائے، اس کے کھانے کا خیال رکھا جائے، اس کی کمزوریوں میں اس کے ساتھ دیا جائے، یہ بیوی کا حق ہے۔ بہن بھائیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کی مصیبت اور پریشانیوں میں حسب استطاعت ان کے ساتھ مدد کی جائے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوا جائے، ان کی باتوں کو درگزر کیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کر دینا، کسی کو بدنام کر دینا، کسی کے ساتھ ایسی بات جوڑ دینا جو اس نے نہیں کی، تو یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ اور جسے ہم عرف عام میں ظلم کہتے ہیں وہ ہے طاقتور کا کسی کو دباتا چلے جانا، ناحق قتل کر دیا، کسی پر ظلم ہے، کسی کو نوکری سے نکلوا دیا ظلم ہے، اپنی جاہ و جلال، اپنے تکبر میں کسی کو ناجائز استعمال کر لینا ظلم ہے۔ تو ظلم کی اگر ہم قسمیں بیان کرنے لگے تو بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ ظلم جو ہوتا ہے نا، یہ آخرت کا اندھیرا ہے۔ جو شخص دنیا میں ظلم کی کسی بھی قسم سے وابستہ ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی جرم کر رہا ہے، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، قیامت کے دن یہ شخص جو ہے اندھیروں میں ہوگا۔ وہ قیامت کے دن اندھیروں میں، خوف میں اور رسوائی میں بھٹکتا رہے گا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ جس طرح اندھیرا ایک دم سے لائٹ بند ہو جائے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، بالکل ایسے ہی وہ شخص بھی قیامت کے دن بوکھلایا پھرے گا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس دن جو حشر کا دن ہے، نہ کسی کی دولت کام آتی ہے، نہ طاقت کام آتی ہے، اور نہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کروا سکتا ہے۔ یہ دن مظلوم کا دن ہے، یہ دن ہر مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، اس دن کو ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ جو مرحلہ وار ہوتا ہے، ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ سب سے پہلے جب ظالم و مظلوم اللہ کے سامنے کٹہرے میں آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت مرحلہ وار ان کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس مظلوم کو دیتا ہے تاکہ اس کی
بھرپائی ہو سکے، اس پر جو کیا ہوا ظلم ہے وہ بھر سکے۔ فرض کریں دنیا میں ایک شخص اگر کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں ایک شخص کسی کے دھوکے سے مال بیچ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بہت نقصان ہوا، وہ مظلوم ہے، قیامت کے دن وہ لے کے آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال غصب کر دیا، یا رب العالمین اس نے مجھ کو دھوکہ دے دیا، یا رب العالمین اس نے مجھے بدنام اتنا کر دیا کہ میں زندگی سے منہ موڑ لیا، یا رب العالمین میں نے اس نے میرے ساتھ جو ہے اتنا ظلم کر دیا کہ میری حق بات کو ہی چھپا دیا۔ تو اس نے اگر زندگی میں جتنے حج کیے ہوں گے، جتنے عمرے کیے ہوں گے، جتنے صدقات خیرات کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو دیتا چلا جائے گا۔ اور پھر بھی اگر میزان برابر نہ ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نیکیاں ختم ہو گئیں اور پھر بھی حقوق باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے جو گناہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ظالم کے حق میں ڈالتا چلا جائے گا۔ اور جب مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے، یہ تیسرا مرحلہ ہوگا، اور یہاں تک کہ مظلوم کے سارے اس کے پاس گناہوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جائے گا اور پھر آخر اسے جہنم کے اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، تسبیحات گھماتے رہتے ہیں، حج عمرے کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کا حق غصب کر کے بیٹھے ہیں، وراثت میں وارثوں کو وہ جائز حق نہیں دیتے ہیں، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ بظاہر تو وہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ نہیں رکھے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی کے حق کو نہیں دبائے گا، قیامت میں سب سے پہلے جس کو حق دیا جائے گا وہ مظلوم ہی ہوگا، اور تو ظالم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ تو ظلم ہر صورت میں اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ ظلم آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہیں کہ ہاں اللہ تو رزق دیتا ہے لیکن فلاں بابے کے پاس جائیں گے تو وہ برکت ہو جائے گی ہمارے رزق میں، اس کے نام کا چڑھاوا چڑھائیں گے تو ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی، شرک ہے۔ ہاں اولاد تو اللہ دیتا ہے لیکن فلاں کے پاس جاتے ہیں تو بیٹے ہوں گے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ ضرور آپ لوگوں سے لے گا اگر ہم ظلم میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم سے بچنا ہے، انسانوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوقات سے ظلم سے بچنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی پرندہ ہے، آپ کے پیٹس ہیں، آپ کے جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کا حق ہے کہ آپ ان کی کیئر کریں، ان کا حق ہے کہ آپ انہیں صاف ماحول میں رکھیں، ان کا حق ہے کہ آپ ان کے کھانے پینے کی پرواہ کریں، سردی گرمی سے بچائیں، دھوپ سے بچائیں، لیکن اگر آپ نہیں خیال رکھتے تو یہ ظلم ہے اور اس کی پکڑ میں آئیں گے۔ کسی کو راہ چلتے چلتے کسی جانور کو اکثر دیکھا گیا ہے بچے ٹھوکر مار دیتے ہیں، پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں، یا راستے میں تکلیف دہ چیزیں پھینکتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ریپرز پھینک دیتے ہیں، یا آپ کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ آپ کے اس طرح کرنے سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ کچرے کی بدبو جو ہے کسی کے اعصاب پر چھا سکتی ہے، اس سے کوئی گر کر جو ہے زخمی ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز کسی کی تکلیف کا باعث بنے وہ ظلم ہے۔ یہ بات بس اپنے ذہنوں میں ظلم کی ایک تعریف بٹھا لیں کہ ایسی ہر چیز جو کسی کی بھی تکلیف کا باعث بنے وہ ظلم ہے، اور حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ تو ظلم ہر صورت میں اسلام میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی انتہائی اہم ہے، معمولی سی ناانصافی بھی قیامت کی پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو دنیا میں ہی معافی مانگ کر حق ادا کر دینا چاہیے۔ اب تک جو کچھ ہوا ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے اللہ سے سچی توبہ کریں کہ ہم آئندہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، نہ اللہ کی مخلوق انسانوں، چرند پرند، ایون آپ کے پاس جو پودے بھی ہیں نا ان کا بھی خیال رکھنا ہم پر فرض ہے، تو ان کا بھی ہم خیال رکھیں گے، اور اپنی جان پر بھی ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جان اللہ کی امانت ہے اور اس کو ہم نے اس سے نیکیاں کروانی ہے، اس کو گناہوں سے بچائیں گے، یہ جان کا حق ہے۔ تو اللہ کے ہاں ہر ناانصافی کا حساب محفوظ ہے۔ ہم دنیا میں تو سفارشیں لگا کر آگے پیچھے چلاکیاں کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسے کوئی راستہ ہمیں نہیں نظر آئے گا۔ عدل و انصاف اختیار کرنے والا رحمت کا مستحق ہوگا، جبکہ ظالم جو ہے وہ خوفناک تاریکیوں کا سامنا کرے گا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عبادات بھی دیانتداری سے ادا کرنے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل کرنے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ نے حدیث کے الفاظ زبانی یاد کرنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اندھیرا ہے قیامت کے دن، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جس طرح رات میں اندھیرے میں کوفت ہوتی ہے، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اور اندھیرے میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جب قیامت کا اندھیرا ہوگا، قبر کا اندھیرا ہوگا، تو اس خوف سے ہی ہم بار بار مریں گے، بار بار جئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور آخرت کے اندھیروں سے محفوظ فرمائے۔ حدیث کے الفاظ ضرور یاد کیجیے گا اور یاد کرنے کے بعد کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو صحیح لگے اور تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے آگے کسی کے دل پر یہ بات اثر کر جائے اور وہ حق تلفی سے بچ جائے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے، ایک ایسا دن جس کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہے، جو دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہے، اس دن کا اختتام ہی نہیں ہو پائے گا۔ تو ہم سب اس دنیا میں اس دن کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور اس دن کی تیاری اندھیرے کما کر نہیں کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ان کی حفاظت یہ ہے کہ ہم ظلم سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اسے آخرت میں اجر کا باعث بنائے اور وسیلہ رحمت بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔